यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। इस वक्त तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके अंदर जो कंप्लेनर और नॉन कंप्लेनर के बीच में जो लोग काम कर रहे थे वो आज खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात होती हवाती जो है, प्रॉपर्टीज बिकने के करीब आ चुकी है। अब इस बात पे परेशान है जो कंप्लेनर्स हैं कि आगे बात क्या हुई है, प्रॉपर्टी बिक रही है या नहीं बिक रही है। नहीं बिक रही है तो उसके वजाहत क्या है, और नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का अपडेट कब आएगा, सुनवाई कब होगी। और जितने लोग कंप्लेनर के तरफ खड़े हुए थे, जैसा कि यूनुस सैयद है और लिम्ना टाइम के चांद भाई हैं और हमारे नौमान कुरैशी साहब हैं, और इस तरीके से कुछ लोग हैं जो कंप्लेनर्स के तरफ शुरू दिन से हैं। बहुत सारे लोग जिनकी कहने की वजह से कंप्लेंट भी किए हैं, एसएफआईओ में गए हैं, एफआईआर कराए हैं, हर उनका अपडेट उनकी चैनल पे देख रहे थे। तो मैं अब उन हजरात से पूछना चाहता हूं कि आज आप खामोश क्यों हैं? तरह तरह की बातें जो है चैनल्स में चल रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहे हैं कि यूनुस सैयद उनके अपने पैसे निकाल लिए हैं, उनके अपने घर वालों के, और खामोश बैठे हुए हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि पैसे किसी के भी हो, पैसे होते हैं कि अगर यूनुस सैयद साहब के भी पैसे लगे हुए हैं, उनके घर वालों के भी पैसे लगे हुए हैं, वो भी आना जरूरी है। अगरचे वो पैसे निकाल लेते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ठीक है, आपके अपने पैसे लगाए हैं तो निकाल लिए हैं, लेकिन आप खामोश क्यों हैं? आप शुरू दिन से आवाज लगाने वाले थे जो कंप्लेनर्स हैं उनके तरफ से। अब चांद भाई हैं, इनका कोई अपडेट नहीं आ रहा है, और नौमान कुरैशी साहब हैं, इनका भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। इनके चैनलों में जाकर के मैंने देखा कि एक एक महीना हो गया, कोई अपडेट नहीं है। तो भाई परेशान है लोग कि आगे क्या बनने वाला है। और एक तरफ से इमरान अली शेख साहब और सऊद पोने साहब इन नॉन कंप्लेनर्स की तरफ से काम कर रहे हैं। जब इन्होंने कहा कि हम पैसे निकाल कर देंगे तो मैंने उनका साथ दिया। उनके हरदम वीडियोस जो है मैं अपने चैनल के अंदर डालता रहा, जबकि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स पे आए कि आप जो है इनका साथ क्यों दे रहे हैं मौलाना, ऐसी बात है वैसी बात है। मैंने कहा भाई मेरा अपना कोई जाती दुश्मन नहीं है, कोई अपना जाती दोस्त नहीं है। जो भी है बस इन्वेस्टर्स का पैसे निकालने की बात करते हैं तो मैं उनका साथ दूंगा। इस तरीके से मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि हम नॉन कंप्लेनर्स के पैसे वापस निकाल कर देंगे, हमारे साथ जुड़ो। तो ठीक है, मैंने उस वक्त कहा था कि भाई जिनको इनकी बात पसंद आती है वो लोग जुड़ सकते हैं। अब जो है वो भी अब अपडेट नहीं दे रहे। मैंने उनसे कहा कि भाई कोई अपडेट देना चाहिए कि लोग परेशान हैं, इसलिए कि बात नौहिरा शेख ने कह दिया कि हम पैसे देंगे इस साल के आखिर तक, 2025 के आखिर तक पूरे पैसे हम अदा करेंगे तमाम इन्वेस्टर्स के, चाहे वो कंप्लेनर हो चाहे वो नॉन कंप्लेनर हो। जब बात देने की आ रही है तो हम क्यों खामोश बैठे? आप हजरात क्यों खामोश बैठे हुए हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। खामोश क्यों बैठे हुए हो? बैठने की जरूरत क्या है आपको? आपने देखा कि जब आपके वीडियोस चाहे सऊद पोने साहब के हो या
یہ اس طرف کے جو کمپلینر کے ساتھ کھڑے ہوئے یونس سید صاحب کے ہیں، چاند بھائی کے ہیں، نعمان قریشی کے ہیں، یہ تمام لوگوں کے جب ویڈیوز دیکھتے تھے لوگ تو ان کو جو ہے سراہتے تھے، تعریف کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں دیتے تھے کہ جب آپ بستروں پہ جا رہے ہوں گے سونے کے لیے راتوں میں تو کیا ان کی جو ہے آپ کو یاد نہیں آتی، انویسٹروں کی جو کمپلینرز ہیں، جو نان کمپلینرز ہیں، یہ آپ کو یاد نہیں آتے؟ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہو بھائی؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آخر معاملہ کیا ہے۔ مجھے بھی کچھ لوگ فون کرے، بولے کہ بھائی سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے میاں آپ کیوں بول رہے ہو؟ کیا درکار ہے؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے پوچھا کہ بھائی چاہتا کیا ہوں؟ تمام انویسٹروں کے پیسے مل جائیں، یہی چاہتا ہوں میں۔ تمہارا کیا لینا دینا ہے اس کے اندر؟ تمہارا کیا رول ہے؟ میں نے کہا میرے خود کے بھائی کے پیسے لگے ہوئے ہیں، میرے رشتہ داروں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، میرے اپنے بستی کے لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں۔ میں جہاں کام کرتا ہوں پدتور، میرا پولیوندلا ہے، قریب میں پدتور ایک شہر ہے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں، مدرسہ ہے، مدرسہ زینب روضۃ الصالحات، لڑکیوں کا مدرسہ ہے، نسوان ہے، بنات کا، جس میں میں جو ہے خدمت انجام دیتا ہوں۔ تو میں اکثر جاتا رہتا ہوں، تو میں نے دیکھا ایک مرتبہ کہ ایک روڈ کے بازو میں، سڑک کے بازو میں ایک عورت جو ہے سیوئیوں کا ٹیلا لگائی ہوئی ہے۔ آپ کے یہاں ٹیلا کہتے ہیں، ہمارے یہاں گاڑی کہتے ہیں۔ سیوئی کا ٹیلا لگائی ہوئی ہے، نقاب میں ہے، بالکل برقعے میں ہے۔ میں گیا سیوئی خریدنے کے لیے، اس خاتون سے، اس عورت سے پوچھا کہ اس کا دام کتنا ہے؟ وہ عورت میری طرف دیکھنے لگی، بولی دام چھوڑو، سیوئی چھوڑو، چچا آپ وہی ہو نا جو نوہرا کے بارے میں ویڈیو بناتے ہو؟ میں نے کہا ہاں اماں ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ تو وہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آئے اور میری طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ چچا میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سے اللہ نے ملاقات کرایا، کہ جب آپ کے ویڈیوز دیکھتی ہوں، آپ کے اپڈیٹس دیکھتی ہوں تو مجھے ہمت آتی ہے، پیسے ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے جو ہے ہمت آتی ہے۔ جتنے میرے پاس پیسے تھے سب کچھ میں نے لگا دیا، نوہرا کے پاس 1 روپیہ آج تک نہیں آیا ہے۔ پیسے تمام کے تمام ادھر لگانے کی وجہ سے آج میری یہ نوبت، یہ حالت آئی ہے کہ میں سڑک پہ آ گئی، روڈ پہ آ گئی ہوں۔ اس سیوئی کی جو ہے بنڈی لگاتی ہوں، ٹیلا لگاتی ہوں، جس سے میرا گزر بسر ہو رہا ہے۔ میں تباہ و برباد ہو گئی چچا، آپ مہربانی فرمائیے کسی بھی طرح میرا پیسہ نکال کر دیجیے۔ جیسا ایک باپ سے، ایک بڑے بھائی سے کوئی جو ہے اپنی تکلیف اور مشکلیں بولتے ہیں، اس طریقے سے وہ عورت میرے سامنے جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ اس طرح کے درد بھرے داستانے بہت سارے ہیں کہ لوگ وہ کو پتہ نہیں کون مجھے فون کر کے پوچھتا ہے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ کیا لینا دینا ہے؟ تمام انویسٹروں کے پیسے آ جائے کہ دیکھو کچھ لوگوں کے پیسے ملے ہیں، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ انویسٹرز ہیں، لیکن اس کے اندر سے 10-15 آدمی کو ملنا یہ نہیں ملنے کے برابر ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ ایک آدمی کو بھی پیسے ملتے ہیں تو ہم کو خوشی ہے، کسی روتے ہوئے آدمی کو ہنسانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناوید بھائی نے پیسے دلایا، میں ان کو شاباشی دیتا ہوں، بہت اچھا کام کیا۔ ذرا وہ اپنے لگن کے ساتھ اور ذرا جو ہے اپنے دل کو کشادہ کر کے اپنی جو ہے وقت کو دیتے ہوئے وہ اور بھی جو ہے نوہرا شیخ کے ٹیم کے ساتھ وہ بھیڑ جائیں، لڑ جائیں، ان سے پوچھیں، سوال کریں، تاکہ تمام انویسٹروں کے پیسے آ جائیں۔ آج ایک چینل ہے جو چل رہا ہے وہ ناوید بھائی کا ہے کہ وہ اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ بھئی بچت کے جو بھی لوگ ہیں، جو کمپلینر کی طرف سے لڑنے والے اور جو نان کمپلینر کی طرف سے لڑنے والے، اور جب نوہرا شیخ پیسے دینے پہ آئی ہے تو آپ خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک وقت تھا
میں پوری لگن کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کیا، ارادہ کیا کہ جس قوم میں رہتا ہوں پلویندلا، گزشتہ جو سرکار بدلی ہے ہمارے یہاں کی، آندھرا پردیش کی، وہ وی ایس آر جگن سار کی تھی. وہ یہاں کے سی ایم تھے، ہمارے اپنے گاؤں کے تھے، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے گھر کے پڑوسی ہیں. جس جگہ پر میں رہتا ہوں اس کالنی کا نام جگن کالنی ہے. تو سب کا ایک مطلب دلوں کے اندر ایک بات تھی کہ وہی جیتیں گے، دوبارہ وہی سی ایم بنیں گے. تو میں نے سوچا کہ بھائی اگر سے دوبارہ ہمارے سی ایم، ہمارے گاؤں کے سی ایم صاحب ہی سی ایم بنتے ہیں الیکشنز کے بعد، تو ضرور یہ مدعا ان کے سامنے لے جانا ہے، نوہیرا شیخ کا اور تمام انویسٹروں کا. ضرور ان کے پاس لے جائیں گے، بات چیت کریں گے، بہت بڑا فائدہ ہوگا. اس طریقے سے میں نے سوچا. میرے اپنے جو قریب کے چاہنے والے ہیں ان سے میں نے بات چیت بھی کی، تو انہوں نے کہا کہ سار کو جیتنے دو، انشاءاللہ جائیں گے، بات چیت کریں گے، کچھ اس کا مسئلے کا حل نکالیں گے. لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے آندھرا پردیش میں جو کوئی بھی سوچے نہیں تھے کہ یہاں پہ چندرا بابا نائیڈو سی ایم بن گئے ہیں. وہ اللہ کی مرضی ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن دوستو، میں یہ تمام باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا لینا دینا ہے اس میں. میرے اپنوں کا پیسہ لگا ہوا ہے. ان کا حالت گھروں کے اندر میں دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے. اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں، جتنے کمپلینرز ہیں سب کی یہی حالت ہے، سب کی صورتحال یہی ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ خاموش کیوں ہیں؟ آپ دوبارہ پلیٹ فارم پر آ جائیے، تمام لوگوں کو اپڈیٹ دیجئے کہ سپریم کورٹ خاموش نہیں بیٹھیں گے. کہ جب پراپرٹیز بکنے کے لیے گئی لیکن بکے نہیں ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا اپڈیٹ کیا ہے؟ کیا سنوائی ہونے والی ہے؟ یہ تمام باتیں انویسٹرز کو، جو کمپلینر سے خاص طور پر، وہ بڑے پریشان حال ہیں کہ اتنے دن صبر کرے، آج جا کر کے ان کے پاس کوئی بات پہنچانے والا نہیں ہے. کمپلینر اور نان کمپلینر کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا کریں، ہمارا واٹ نیکسٹ. تو اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آ جائیے دوبارہ پلیٹ فارم پر، اپڈیٹ دینا شروع کیجیے. اور نوہیرا شیخ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بس بیٹھ کر کے کہہ دیے ہو کہ پیسے 1 سال میں سب کے مل جائیں گے، 12 مہینوں میں ادا کر دیں گے. کہ کچھ لوگوں کو ملے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں ملے ہیں. وہ کب تک دینے والی ہو، وہ طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے دینے والی ہو، اس کا کوئی راستہ نہیں. اب آپ کے کال سینٹر کے نمبر دیتے ہیں، اس پہ کوئی جواب دیتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا ہے. اب یہ ڈیٹیلز پوچھنے لگ جاتے ہیں تو وہ کال کٹ کر دیتے ہیں. یہ کیسی بات ہے کہ جب آپ نے کہا تھا کہ پیسے ہم سب کے دے دیں گے، واپس کر دیں گے، سب کا سیٹلمنٹ کر دیں گے، تو اس کے لیے کوئی طریقہ اور ترتیب افیشیل طور پر ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی، ہر انویسٹر آپ کے آفس تک، آپ کے ٹیم تک پہنچے اور اس کا طریقہ اور سلیقہ سمجھے اور آگے بڑھے. اب جب سے آپ نے اپڈیٹ دی ہے پھر خاموش ہو گئی ہیں. کیا آپ کا مطلب ہے، معنی ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ون ٹائم سیٹلمنٹ کا کیا عالم ہے، 12 مہینوں کا سیٹلمنٹ کا کیا عالم ہے، جو پراپرٹیز خریدنے کے لیے لوگ آتے ہیں اس کا کیا ہونے والا ہے، اس کا تفصیلات کون بتائیں گے؟ یہ 3 چیزیں تم نے بنائی ہے نوہیرا شیخ، تو اس کا طریقہ اور ترتیب بھی تم ہی کو بتانا چاہیے. لوگ پوچھ رہے ہیں، میں نے اپڈیٹ دیا کہ 12 مہینوں میں پیسے مل جائیں گے، تم نے کہا تھا نوہیرا شیخ. تو لوگ پوچھتے ہیں کس سال کے 12 مہینے، وہ کون سا سال ہے، کب دینے والی ہیں؟ ابھی بھی
नौहिरा शेख झूठ बात कर रही है, इस तरीके से बातें कह रहे हैं चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में, तो उनको जवाब क्या दूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि तुमने कहा कि पैसे मिल रहे हैं, हम दे रहे हैं, 1 साल के अंदर पूरा खत्म कर देंगे, सेटलमेंट कर देंगे, तो उसका तरीका और तरतीब क्या है, इसका भी एक अपडेट देना चाहिए। आज लोग इतने परेशान हैं कि कंप्लेनर्स का क्या हो रहा है, नॉन कंप्लेनर्स का क्या हो रहा है। जितने लोग अपडेट दे रहे थे वो सब खामोश हो गए हैं, और मैं जब वीडियोस बनाता हूं तो मुझे डराने धमकाने के लिए लोग जो है फोन कॉल करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे, तुम्हारे वीडियोस खत्म कर देंगे। अरे भाई, मैंने क्या कहा? बस इतना कहा कि पैसे मिल रहे हैं, लोगों को आप पैसे दे रहे हैं, लेकिन देने का तरीका क्या है? कुछ लोगों का पैसा मिल गया, इससे काफी नहीं है। बेहिसाब लोग हैं जिनका पैसा देना बाकी है, उनका एक तरीका बनाओ, तरतीब बनाओ, उनको पैसे दो। तुम मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर ऐसी बात होती है तो कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकते। मैं जो है कभी अपडेट देना छोड़ूंगा नहीं जब तक पूरे लोगों के पैसे आ जाते हैं। कोई देखे या ना देखे मेरा वीडियो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो जितने कंप्लेनर्स की तरफ काम कर रहे थे उनसे मेरी दरखास्त है, जो नॉन कंप्लेनर की तरफ काम कर रहे हैं मेरी उनकी दरखास्त है, तुम्हारा अंदाज जो भी है काम करने का, तुमने कहा था कि FIR करो तो लोग FIR कर दिए, तुमने कहा था कि हमारे फाउंडेशन से जुड़ो तो लोग जुड़ गए। कि इनका आप क्या इंसाफ कर रहे हो, इनका आप क्या इंसाफ कर रहे हो? जो नॉन कंप्लेनर्स है उनका क्या इंसाफ हो रहा है, जो कंप्लेनर्स हैं उनका क्या इंसाफ हो रहा है? आप उनके बारे में क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, इसका अपडेट तो दो, इसकी बात तो करो। आओ, आप छुप कर क्यों बैठे हुए हो, खामोश क्यों बैठे हुए हो भाई? अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगता है तो माफ फरमाइए, बुरा लगता है तो लगने दीजिए, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्वेस्टरों का तो बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। मैं आप हजरात से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप आइए, जिस तरीके से खोज करके, तलाश करके, कि सुन करके, वहां जा करके, अपना कीमती वक्त दे करके सुप्रीम कोर्ट का अपडेट दे रहे थे, यहां का अपडेट दे रहे थे, वहां का अपडेट दे रहे थे कि यहां वैसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, कि इस तरीके से लोग जो है वहां 5 आदमी 10 आदमी FIR किए हैं, इस तरीके से आप जो है पूरे अहवाल बता रहे थे। आज खामोश क्यों हो? एक तरफ से नॉन कंप्लेनर की तरफ से जो है सऊद पौने साहब कह रहे थे कि हम दुबई जाने वाले हैं, हम जो है रैली निकालने वाले हैं, हम नौहिरा शेख की जो है ऑफिस में गए थे, हम हलचल कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हमारे मीटिंग्स चल रहे हैं। तो भैया आज खामोश क्यों हो? यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। कुछ करो, वरना जो लोग आपको दुआएं दिए थे इनकी दिल की आह भी आपको लगेगी। तो भाई, मैं तो खामोश बैठने वाला नहीं हूं। मैं इस सिलसिले में जो कंप्लेनर हैं, नॉन कंप्लेनर हैं, इनके पैसे निकालने के बारे में क्या क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, इसके जो है जांच में लगा हुआ हूं। इंशाअल्लाह अजीज जो भी बात आती रहेगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मैं इन हजरात से एक ही बात कहना चाहता हूं, जो नॉन कंप्लेनर हैं, जो कंप्लेनर्स हैं, ये तमाम के तमाम लोग परेशान हाल हैं। इस आलम में यहाँ तक बात आ पहुंची है कि नौहिरा शेख बात पैसे देने की बात कर रही है। प्रॉपर्टीज जो है इतने सालों से अपडेट सुनते सुनते सुप्रीम कोर्ट का आ रहे थे, अब बात खत्म पर आई है, बात पैसे की आई है, बात प्रॉपर्टी बिकने की आई है, तो खामोश क्यों बैठे हुए हो भाई? आगे बात क्या होने वाली है? लोग इंतजार में है कि इनकी तकलीफ को हम समझें। हर कोई ये काम कर नहीं सकता कि भाई वो हर बात पता कर सके, कि वो अपने अपने जो है जो पैसे लगाए हैं, बचत का जो है जो कुछ भी है उनके पास थोड़ा बहुत, उससे जो है अपना गुजर बसर चलाने के लिए
کوئی جو ہے دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں بیچارے اپنے گھروں کے اندر روتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے اپڈیٹ دیتے ہیں تو ان کو ہر بات کا علم ہو جاتا ہے، ان کو تھوڑی سی تسلی ملتی ہے، تھوڑا سا جو ہے ان کو دل کو سکون ملتا ہے، تو اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو جو کمپلینرز ہیں، جو نان کمپلینرز ہیں، میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں تھوڑا دھیرج رکھیں، صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ میں یہی بات گزشتہ رمضان میں بھی کہا تھا کہ اب پیسے مل جائیں گے، لیکن وہ رمضان سے یہ رمضان آ گیا، ابھی رمضان کچھ دنوں میں شروع ہونے والا ہے، لیکن جو ہے نوہرہ شیخ اپنی جگہ پر جو ہے عیاشیاں کر رہی ہیں۔ ایک دو بات کہتی ہے، جب اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا آ جاتا ہے، جیل کی بات ہو جاتی ہے، تو وہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو سوچ لیتی ہے، آ کر کے اپڈیٹ دے دیتی ہیں، پھر خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ پوچھنے والے بھی جو ہے بس خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، لیکن مجھے جو ہے خاموش بیٹھنا نہیں آتا، کچھ نہ کچھ کروں، کچھ نہ کچھ بولوں، کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو جو ہے جگانے کی کوشش کروں جو سو رہے ہیں آج۔ تو یہی میری کوشش ہے، اور میں جو ہے اس بات کی، اس نان کمپلینر اور کمپلینرز کی جو بھی پیسے نکالنے کی بات ہے، اس کے تہہ میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیے وہ تمام کوششیں میرے اللہ کامیاب کرے۔ تو اتنی سی بات ہے کہ ان لوگوں کو میں التجا کرتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے پھر دوبارہ کام پہ لگ جائیں، اپڈیٹ دینا شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔